عید قربانی قریب آ رہی ہے، اس کا مسئلہ ہمارے ایک بزرگ پوچھ رہے ہیں۔ اصل سنت یہ ہے کہ حج والا دن 9 ذی الحج جسے کہا جاتا ہے، اس دن کا روزہ رکھنا سنت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ حج والے دن کا روزہ رکھے اللہ پاک اس کے 2 سال کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ 1 سال جو گزر گیا اور 1 سال جو آنے والا ہوتا ہے اللہ پاک پہلے ہی معافی کا اعلان کر دیتا ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ 9 دن ہی رکھ سکتا ہے تو رکھ لے، سنت یوم عرفہ کا ہے۔ باقی جو بندہ روزہ نہیں رکھتا اس کے لیے سنت یہ ہے کہ جو بندہ قربانی کرے، جس نے قربانی کرنی ہو، وہ حاجی کی طرح چاند نظر آنے سے لے کر قربانی کرنے تک اپنے بال نہ کٹوائے، اپنے ناخن نہ کاٹے، حاجی کی طرح۔ وہ حج پہ گیا رہا ہے، وہ کعبے میں حاضر ہو کے دعا کر رہا ہے، جہاں اللہ پاک اس کی دعاؤں کو وہاں بیٹھے قبول کر رہا ہے، تو حاجی کی ادا یہاں بیٹھ کے کر لے، اللہ پاک اس کی اور تیری دعا دونوں کو قبول کر لے گا۔ یہ ہے کہ بندہ انداز اپنا لے کہ میں نے قربانی، اگر کوئی بندہ یہاں قربانی کر رہا ہے، چلو جی میں بھی حاجی کی طرح حاجی کی اس سنت پہ عمل کر لوں کہ میں بال نہیں کٹاتا۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں والفجر ولیال عشر، مجھے فجر کے وقت کی قسم اور مجھے 10 راتوں کی قسم۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس سے 10 راتیں جو ہیں، یہ چاند جو اب نکلنے والا ہے، اس چاند کے پہلے 10 دن کی اللہ پاک قسم کھاتا، پہلی 10 راتوں کی۔ چاند انشاءاللہ امید ہے کہ 2 فروری کو پہلی ہوگی۔ 2 فروری کو اگر پہلی ہوتی ہے، جو امکانیات ہیں، تو 12 کو عید ہوگی اور 11 کو حج ہوگا۔ اب روزہ رکھنے والا بندہ 11 فروری کو روزہ رکھے، اور اگر قربانی 11 کو ہو جاتی ہے، چاند کا جیسے حساب ہے، ویسے یقین ہے 12 کو ہوگی۔ 12 کو شاید بدھ کا دن ہے۔ تو عید کی نماز کے لیے سنتیں یہ ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اب چونکہ یہاں تو اکثر لوگ قربانی کرتے نہیں، ہر کوئی پاکستان میں کرتا ہے، قربانی کرنے والا بندہ قربانی کی نماز کے بعد پہلی غذا جو کھائے وہ قربانی کا گوشت کھائے، یہ سنت ہے۔ لیکن چونکہ یہاں قربانیاں اتنی ہیں نہیں، ہر کوئی پاکستان کرتا ہے، تو وہ ایسا کرے کہ ناشتہ قربانی کی نماز کے بعد کرے، نماز سے پہلے کچھ نہ کھائے، نماز کے بعد جو چیز بھی کھائے قربانی کی نیت کر کے کہ جی میں یہاں تو قربانی میری ہے نہیں، پاکستان ہو رہی ہے، لیکن اللہ کے نبی کی یہ سنت ہے کہ نماز سے پہلے کچھ نہ کھایا جائے، میں اللہ کے نبی کی سنت پہ عمل کر رہا ہوں، تو اللہ پاک اس بندے کو بھی یہاں بیٹھے بیٹھے اس سنت کی وجہ سے قربانی کا ثواب دے دیتا۔ ہم ان سنتوں پہ تو عمل کر رہے ہیں۔ اب 10 راتیں جو آ رہی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لیلۃ القدر کے بعد اللہ پاک نے اس زمین کے لوگوں کو، میری امت کے لوگوں کو اگر کوئی شان والی راتیں دی ہیں تو یہ 10 راتیں ہیں۔ اور پھر ان 10 راتوں میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ رات جو حج اور قربانی کے درمیان والی رات ہوتی ہے، ایک حدیث میں تو فرمایا گیا کہ یہ لیلۃ القدر کے ہم پلہ ہے، اور ایک حدیث میں فرمایا گیا کہ لیلۃ القدر کے بعد اگر کوئی رات ہے تو یہ رات ہے جو عید اور حج کے درمیان والی ہوتی ہے، جس رات میں حاجی مزدلفہ میں قیام کرتا ہے، یہ وہ رات۔ اگر ہماری زندگی میں ایسی رات آتی ہے تو کیوں نہ ایسی راتیں عبادت میں گزاری جائیں، کیوں نہ ایسے دن روزے سے گزارے جائیں، کیوں نہ ایسے دنوں میں حاجی کی سنتوں پہ عمل کیا جائے کہ ہم کچھ نہ کریں، بال نہ کٹائیں، ناخن نہ کاٹیں، مفت کے اندر اللہ پاک اگر ہمیں حج کا ثواب دے دیتے ہیں تو اس سے اپنے آپ کو ہم کیوں محروم کریں۔ اور دوسری بات میرے دوستو، باقی رہے حج نماز کے مسائل۔ وضو کے اندر یاد رکھنا 4 چیزیں فرض ہیں، اور فرض انہیں کہا جاتا ہے کہ جن کے بغیر وہ کام نہیں ہوتا۔ منہ دھونا فرض،
شریعت کے اندر منہ اسے نہیں کہتے. یہ بالوں سے لے کر یہ کان کے یہ دونوں نرم حصے بھی منہ میں آتے ہیں، اور یہ جو گلے کی ہڈی ہے یہ سارا منہ ہے. اس کو اس طرح دھونا کہ ایک بال کے برابر بھی جگہ خشک نہ رہے تو فرض ادا ہوتا. کوہنیوں سمیت بازو دھونا کہ یہ ہڈی بھی ساتھ دھلی جائے. کوٹ پہنے میں، جرسی پہنے میں بعض حضرات جو ہیں وہ وضو کرتے ہیں بس یہاں تک ہی اٹھاتے ہیں، یہ دھوتے ہیں، ان کی کوہنیاں نہیں دھلتی. کوٹ اتار دیا کریں، جرسی اتار دیا کریں، پھر جا کر آپ کا وضو ہوگا کہ یہ ہڈیاں بھی ساتھ دھوئی جائے. ایک بال کے برابر بھی جگہ خشک رہ گئی تو وضو نہیں ہوگا. پورے سر کا مسح کرنا سنت ہے، چوتھے حصے سر کا مسح کرنا فرض ہے. ٹوپی ہے، پگڑی ہے، اسے اتار کے سر کا مسح کریں. اکثر لوگ ہمارے غلطی کرتے ہیں، سر پہ ٹوپی پگڑی ہوتی ہے اسی طرح کرتے ہیں، وہ چوتھائی تک نہیں جاتے، یہ درمیان والے ماتھے والے بالوں کا مسح کر لیا جاتا ہے، چوتھائی حصے سر کا مسح نہیں ہوتا. مسح اگر رہ گیا تو وضو نہیں ہوگا، جب وضو نہیں تو نماز نہیں. پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا فرض ہے. ٹخنوں تک نہیں، ٹخنوں سمیت دھونا فرض ہے. اگر پاؤں میں ٹخنوں کے نیچے کوئی جگہ رہ گئی، بال کے برابر بھی خشک تو نماز نہیں ہوگی، وضو نہیں ہوگا. جب وضو نہیں تو نماز نہیں ہوگی. اسی طرح آج کل پاؤں کے اوپر سردی کے موسم میں جرابیں پہنی جاتی ہیں، جرابوں کے اوپر مسح جائز نہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چمڑے کے موزے پہنے، ان پر مسح جائز ہے. یہ نائلون کی جو جرابیں ہیں ان پر مسح جائز نہیں ہوتا. پاؤں کو دھونا ضروری ہے. وضو میں کچھ چیزیں سنتیں ہیں. نیت کرنا سنت ہے، ہاتھ دھونا سنت ہے، اور پہلے سیدھے ہاتھ کو دھونا سنت ہے. بسم اللہ پڑھنا سنت ہے، کلی کرنا سنت ہے، پھر مسواک کرنا سنت ہے. ناک کے اندر پانی ڈالنا، پھر انگلی ڈالنا سنت ہے. داڑھی کے نیچے پانی پہنچانا، پھر داڑھی کا خلال کرنا سنت ہے. وضو کے اندر ترتیب رکھنا سنت ہے. وضو کو پیر در پیر لگاتار کرنا سنت ہے. گردن کا مسح کرنا سنت ہے. پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا سنت ہے. وضو کے اندر یہ چیزیں سنتیں ہوتی ہیں. بعض چیزیں ایسی ہیں جو وضو کے اندر مستحب کہلاتی ہیں کہ انسان اونچا بیٹھے، اونچا بیٹھ کر وضو کرے، کعبے کی طرف منہ کر کے وضو کرے، پانی تھوڑا استعمال کرے، اپنے ہاتھ سے پانی استعمال کر کے وضو کرے، کسی اور سے وضو کے اندر خدمت نہ لے. وضو کی دعائیں ہوتی ہیں، ایک ایک عضو کو دھونا دعائیں ہیں. یہ ساری چیزیں مستحبات میں آتی ہیں. اگر کوئی نہیں بھی کرتا، وضو میں نقص نہیں آتا، وضو ہو جاتا. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو وضو کو توڑ دیتی ہیں. پیشاب اور پخانے کے راستے سے کسی بھی چیز کا نکلنا، وہ پیشاب کا قطرہ نکلے، پخانا نکلے، خون نکلے، بواسیر کا ہو دوسرا ہو، پیپ نکلے، کوئی کنکری نکلے، کوئی پتھری نکلے، کوئی اور چیز نکلے، پیشاب اور پخانے کے دونوں راستوں سے کسی بھی چیز کا نکلنا، ہوا نکلے وہ آواز والی ہو بغیر آواز کی ہو، کسی بھی قسم کی ہوا ہے وضو کو توڑ دیتی ہے. وضو کر کے آدمی سو جائے، اور سویا اس طرح کہ یہ جو زمین پہ آپ کی سرین لگی ہوئی ہے یہ زمین سے اٹھ گئی اور آپ کا سر زمین میں جا لگا، آپ کے وضو کو توڑ دے گا. زخم سے خون نکل آیا، نکلا وضو نہیں ٹوٹے گا، خون نکل کے بہ پڑا وضو ٹوٹے گا. پیپ نکلی وضو نہیں ٹوٹے گا، پیپ نکل کے بہ پڑی وضو ٹوٹ جائے گا. وضو کے بعد زور زور نال تسی ہسنا شروع کر دیتا، جس طرح ہم سب کی عادت ہے، زور زور سے ہنسے. زور سے ہنسنے کے ساتھ بھی وضو، بولو زور نہ، اس وچ میں بھی تسی سارے اسی شامل ہیں، سارے ہنستے رہتے ہو، وضو برقرار رہتا ہے، وضو ٹوٹ جاتا ہے. وضو کرنے کے بعد نشہ کرنا، مسئلہ یہ ہے کہ سگریٹ، پان، نسوار، ان نشہ ہے نہیں. کیوں بھائی؟ بالکل ہے. چلے میں تو فتوا نہیں دینا اس واسطے کہ کئی نسوار کھانے والے بھی ناراض ہو جا سن، سمجھ آئی.
تصدیق ہو گئی ہے نا جی کہ نسوارے سے نشہ نہیں اللہ واخد نے ایک مولوی صاحب گئے پٹھان دے علاقے حضرت حسین دا قصہ بیان کیتا کسی نے رونا نہیں آیا ایسے ہی منہ ٹڈ کے سارے بیٹھے رہے اخیر مولوی صاحب نے کہا کوچا حضرت حسین کو نسوار کسی نے نہیں دی سارے رونا شروع کر دیتا ہے نسوار نہیں دی بڑا ظلم ہو گیا بہرحال علماء نے لکھا ہے کہ نسوار سے سگریٹ سے پان سے وضو نہیں ٹوٹتا مکروہ ضرور ہو جاتا ہے پان کھانے کے بعد نسوار کھانے کے بعد سگریٹ پینے کے بعد انسان کلی کر لے مسواک کر لے ضروری ہے اسی طرح روٹی کے اندر بھی نشہ ہوتا ہے کھانے کے اندر بھی نشہ ہوتا ہے کھانا کھانے کے بعد بھی انسان کلی کر لے وضو نہیں ٹوٹتا کلی کر لینی چاہیے ہاں جو دوسری چیزیں مسکر ہیں جنہیں نشہ کہا جاتا ہے کل مسکرن حرام ہر نشے والی چیز حرام ہے اس سے انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے آپ نماز میں آئے نماز کے لیے 7 چیزیں ایسی ہیں جو نماز سے پہلے شرط ہیں ضروری ہیں پہلی چیز ہے آپ کا جسم پاک ہو آپ کا جسم پاک ہو ہر قسم کی گندگی سے سر سے لے کر پاؤں کے ناخن تک جسم پر کہیں بھی گندگی نہ ہو کپڑے پاک ہوں کپڑوں کے اوپر بھی گندگی بولو زور سے ایک کپڑا گندا ہوتا ہے پیشاب پخانے سے ایک گندا کپڑا ہوتا ہے خون سے پیپ سے اور فوٹوا نال بھی کپڑا بولو زور نال جس کے کپڑے پہ تصویر بنی ہوئی ہے نماز نہیں ہوتی کپڑے کو تصویر سے بھی پاک کرنا ضروری ہے پینٹ میں نماز ہو جاتی ہے شلوار میں ہو جاتی ہے دھوتی میں ہو جاتی ہے کوئی ایسا مسئلہ نہیں نماز پڑھا کرو ننگے سر بھی نماز ہو جاتی ہے لیکن مجبوری کی حالت میں عادت نہ بنایا جو بندہ ہر نماز دن میں 5 نمازیں ننگے سر پڑھتا ہے 5ویں نماز پہ پھر ہم فتویٰ دے دیں گے 5ویں نماز پہ فتویٰ دے دیں گے عادت نہ بنایا کرو ننگے نماز پڑھنے کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پوری زمانہ نبوت میں ایک نماز ننگے سر پڑھی وہ بھی ایسی حالت میں کہ کپڑا نہیں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجبوری کی حالت میں ننگے سر نماز پڑھی ٹی شرٹ پہننے والے حضرات جو یہاں تک پہنتے ہیں عادت نہ بنایا کرو نماز ہو جاتی اس لیے کہ یہ چیز جو ہے یہ پردے میں نہیں آتی لیکن عادت نہ بناؤ کبھی کبھار اگر کپڑا نہیں ہے مجبوری ہے آفس میں آئے ہوئے ہیں آپ کی یونیفارم ایسی ہے کہ آپ اسی حالت میں نماز پڑھتے ہیں نماز ہو جائے گی لیکن عادت نہ بنایا کرو پورے بازو والی قمیض پہن کے نماز پڑھا کرو ان چیزوں سے بھی کپڑوں کو پاک رکھا کرو تیسری چیز جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے جہاں نماز پڑھی جا رہی ایک ہے ظاہری گندگی لگی ہوئی ہے اور ایک ہے کہ اندرونی گندگی لگی ہوئی ہے کہ کسی کی جگہ پر ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے نماز نہیں ہوتی مالک کی اجازت لو مسجد بنی ہوئی ہو اس میں نماز پڑھو آج کل عام ایسا ہوتا ہے کہ کسی کے گھر پہ قبضہ کر کے بڑی نیکی ہے جیسی مسجد پہ بڑھانے ہیں قبضہ کی ہوئی جگہ پر کسی کو دکھ دے کے جگہ بنا کر نماز پڑھنا اس میں نماز نہیں ہوتی نماز والی جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے وہاں ہو جاتی ساری زمین ہمارے لیے مسجد ہے لیکن مسجد ایسی ہو کہ قبضے والی جگہ نہ ہو جہاں آپ کو روکنے والا کوئی نہیں کسی کی ملکیت نہیں عام جگہ ہے آپ نماز پڑھیں اور جگہ کا پاک ہونے کے لیے سامنے بت نہ ہو تصویر نہ ہو مورتی نہ ہو ایسی چیزیں سامنے نہیں ہونی چاہیے آج کل چونکہ ہمارا کوئی گھر ایسا نہیں جو فوٹو سے خالی ہو تصویر سے خالی ہو اگر ایسی مجبوری ہے تو پیچھے فوٹو پڑا ہے تو پڑا رہنے دو نماز جب پڑھ رہے ہو تو آگے تصویر نہ ہو اس مجبوری کی حالت میں ورنہ اصل فتویٰ تو یہی ہے پیچھے پڑھی ہو دائیں پڑھی ہو بائیں پڑھی ہو نماز نہیں ہوتی لیکن احتیاط کیا کریں کہ جب نماز پڑھنے لگے ہو تو آگے تصویر نہ ہو کعبے کی طرف منہ کرنا ضروری ہے کعبے کی طرف اگر کسی کا منہ نہیں تو نماز نہیں ہوتی مسئلہ ہے کہ جو بندے مسجد حرام میں موجود ہیں وہ کعبے کی طرف منہ کریں وہ جو کالے غلاف والی 4 دیواری ہے جو بندے مکے میں ہیں
وہ مسجد حرام کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لیں، نماز ہو جائے گی۔ مسجد کے کسی کونے کی طرف بھی منہ ہو گیا، اور جو بندے مکے سے دور ہیں مکے کے کسی کونے کی طرف بھی منہ ہو گیا، نماز ہو جائے گی۔ ہاں یہ یاد رکھنا، یہ مسئلہ ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ صرف کعبہ جو ہے وہ کالے غلاف والا اس طرح منہ ہو، مکے کے کسی کونے کی طرف بھی اگر منہ ہو گیا تو نماز ہو جائے گی۔ اور اللہ پاک نے ہمارے لیے آسانی بنا دی ہے، کسی کو کعبہ مشرق میں ہے، کسی کو مغرب میں ہے، کسی کو شمال میں ہے، کسی کو جنوب میں ہے، جس طرف بھی کسی کا کعبہ آ جاتا ہے، مکہ آ جاتا ہے، ادھر منہ کر کے نماز پڑھ لیا۔ 17 عورت، یہ ناف سے لے کر گودے تک اس حصے کا نماز میں مرد کے لیے چھپانا ضروری ہے۔ گودے کے نیچے اگر کپڑا نہ ہو مجبوری ہے تو الگ چیز ہے، ورنہ ٹخنے کے اوپر کپڑا رکھے، سر سے لے کر یہ پورا جو ہے مرد جو ہے، ورنہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ناف سے لے کر گوڈے تک یہ جو ہے یہ اس کا ستر ہے، اس کو چھپانا نماز میں ضروری ہے۔ نمبر 7، نماز کا وقت ہونا ضروری ہے۔ نمبر 6، نماز کا وقت ہونا ضروری ہے۔ بے وقتیاں ٹکرا ہوندیاں، نماز نہیں ہوتی، وقت ہو نماز کا، نماز وقت کے اندر پڑھی جائے، اور افضل وقت اول وقت ہوتا ہے۔ ہر نماز کے 3 وقت ہیں، ہر نماز کے 3 وقت ہیں۔ حضور فرماتے ہیں جب جبرائیل امین نے مجھے پہلے دن آ کر نماز سیکھی، پہلے وقت میں پڑھائی۔ پہلے وقت سے کیا مراد ہے کہ سورج جیسے ہی ظہر کا ڈھلنے کے بعد آ کر جبریل نے مجھے ظہر کی نماز پڑھا دی۔ دوسرے دن جبرائیل امین آئے، مجھے نماز پڑھائی، تو جبریل نے 1 بجے نماز پڑھا دی، یعنی آدھا گھنٹہ زوال کو گزر چکا تھا۔ تیسرے دن جبریل نے جو نماز پڑھائی تو آخری وقت تھا، عصر کا قریب تھا، ظہر کا وقت ختم ہونے والا تھا، جبریل نے نماز پڑھائی۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان تینوں وقتوں میں تمہیں نماز دا جس ویلے بھی وقت مل جائے نماز پڑھ لیا کرو، لیکن افضل وقت جو ہوتا ہے وہ ابتدائی ہوتا ہے کہ شروع میں ہی پڑھ کے فرض کو ادا کرنے میں دیر نہ کرو۔ اور 7ویں چیز ہوتی ہے نیت، کہ نماز کی نیت ضروری ہے۔ اب مسئلہ ہے نیت کا کہ یہ جو ہم لوگ آ کر اپنی زبان سے نیت کرتے ہیں یہ جائز ہے نہیں جائز؟ اکثر علماء کہتے ہیں کہ یہ جو ہم اپنی پنجابی پشتو اردو میں پیچھے نیت کرتے رہتے ہیں یہ بدعت ہے۔ اصل تو نیت ہے دل کی۔ ہم گھر سے جب آئے ہی جمعہ پڑھنے، اب زبان سے چاہے ہماری زبان سے عشاء کا نام بھی نکل گیا، فجر کا بھی نکل گیا، کوئی بات نہیں، اللہ پاک جانتا ہے ہم جمعہ پڑھنے آئے تھے اور یہ جمعے کی نماز ہے۔ اب نیت کے اندر اگر غلطی سے عشاء نکل گیا تو نماز کو توڑنے کی اجازت نہیں، دوبارہ بھی نیت کرنے کی اجازت نہیں، اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہو جاؤ۔ اب ہمیں الحمدللہ کے بعد اگر یاد آتا ہے ہاں میں تو فجر کہہ بیٹھا تو یہ الحمدللہ کے بعد سلام پھیر کے پھر دوبارہ نیت کرتا ہے، یہ جائز نہیں ہوتا۔ یہ 7 چیزیں نماز سے پہلے ضروری ہیں کہ انسان اپنے کپڑے کو دیکھے، انسان اپنی زمین کو دیکھے، اپنے جسم کو دیکھے، یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد اب کہے اللہ اکبر۔ اور 7 چیزیں نماز کے اندر ضروری ہیں۔ یہ 14 فرض ہیں، شرطیں ہیں نماز کی، کچھ نماز سے پہلے ضروری ہیں اور کچھ نماز کے بعد ضروری ہیں۔ ایک بات میں آپ حضرات سے کہتا ہوں، وعدہ کرو تو کہتا ہوں کہ اگر یہ فرض واجبات سنتا یاد کرنی ہے تو یہ میں بیان کر رہا تو انہوں یاد نہ ہو سن۔ دن تبلیغی جماعت نہ لا لو یاد ہو جا سکتا۔ تبلیغی جماعت میں اور آپ کو کچھ ملے نہ ملے، ملتا تو ہے جو لینے والے ہوتے ہیں، لیکن بندے کی نماز صحیح ہو جاتی، یہ میرا دعویٰ ہے اور تجربہ۔ ہمارے جو جماعت کے ساتھی ہیں چونکہ ان کی تو عادت ہے، بہرحال ان کا فرض ہے جس لیے نکلے ہوتے ہیں، اور کرنا بھی ان کو چاہیے کہ یہ ہر بندے کو دعوت دیتے ہیں۔ کبھی کبھی بچے ہمیں بھی کہتے ہیں جی تسی بھی اللہ دی راہ سے نکلو، تو میں آخنا نماز پڑھانا کوئی شیطان کا کام ہے، یہ بھی تو اللہ دی راہ ہے، خدا دے بندے ہو، یہ کام نہیں دین کا۔ لیکن کسی کو چونکہ تبلیغ کا نشہ چڑھا ہوتا ہے نا، وہ ہمیں بھی تبلیغ کرتا ہے کہ جی تسی بھی نکلو۔ اور جو نکلنے کی بات ہے وہ سچ ہے کہ الحمدللہ ہم تو اس وقت جماعت میں نکلے جب ہانگ کانگ والے نے تو جماعت کا سنا ہی نہیں تھا، اور شاید پڑھنے سے بھی زیادہ تبلیغی جماعت میں نکلنے سے ہمیں بھی، میں اپنی بات بھی کروں، نماز کے فرائض سنتیں تبلیغی جماعت میں جتنا نکل کے یاد ہوئی، کتابیں پڑھنے سے بھی اتنی یاد نہیں۔ یہ اپنا تجربہ ہے۔
ہم سارے اکثر نمازیں غلط پڑھتے ہیں، ناراض نہیں ہونا. ہمارے کئی بزرگ بیٹھے ہیں، ان کو تکبیر اگر کہلائی جاتی ہے تو میرا دل نہیں کرتا کہ اللہ اکبر کہہ کے جماعت کھڑی کر لوں. تکبیر غلط کہتے ہیں لیکن چپ ہو جاتے ہیں کہ اب یہ بوڑھا بندہ ہے تکبیر کہہ رہا ہے. اگر میں نے کہا تو غلط کہہ رہا ہے تو کہے گا جی میرے وال سفید ہو گئے میں تکبیریں غلط آخنا، اس لیے ہم نہیں کہیں. لیکن میرے دوستو ایک میرا مشورہ ہے آپ ذرا کہ تبلیغی جماعت میں نماز سیکھنے ضرور نکلو گے. کیڑا کیڑا ساتھی ہے جڑا آخر جی میں 3 دن نکل سکتا، میں تمہاری تشکیل کر دینا جی. یہ نہ لکھیے کہ نہ، یہ تشکیل چھٹیوں کے دن ہے، جماعت یہاں بھی ہے، سارے مدرسوں میں ساری مسجدوں میں جماعت ہے. میری آپ سے درخواست ہے کیا کہ جی کسے کون ہے وہ؟ سبحان اللہ جی. کل انشاءاللہ مستقل طور پر غسل کس طرح کرنا ہے، غسل کب فرض ہوتا ہے، زندگی باقی رہی استنجا کس طرح کرنا ہے، طہارت کس طرح حاصل کرنی ہے وضو کو چھوڑ کے. کل کوئی چونک کے مدرسے میں بیان ہوگا. آپ سب حضرات سے درخواست ہے کہ سیکھنے کے لیے آؤ گے انشاءاللہ. پرسوں جی عصر سے لے کر عشاء تک سب کل ایک ایک چیز، جس طرح تبلیغی جماعت والے ایک بندے کو آتا ہے وہ 4 بندوں کو لے کے بیٹھ جاتا ہے، سکھاتا ہے، ان کی نماز سنتا ہے. پہلے میں بتاؤں گا اور پھر انشاءاللہ تبلیغی جماعت کے ساتھیوں سے کہا جائے گا 4 کو بٹھاؤ اور ان کو غسل کا اور ان کو طہارت کا استنجے کا طریقہ سکھاؤ. سانو تو استنجا کرنا بھی نہیں آتا، ناراض نہیں ہونا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو گرمی کا استنجا اور بتایا ہے، سردی کا استنجا اور بتایا ہے. کسی نو نہیں پتا. 80 سال دے بڈھے ہو گئے، 8 بچے بھی ہو گئے، لیکن پاک ہونے کا پتہ کوئی نہیں. اور عورتوں کو تو اللہ معاف فرمائے میرے دوستو، سب سے زیادہ 100 میں کوئی 1-2 ہوں گی جن کو غسل کا طریقہ آتا. کیا ہماری ذمہ داری نہیں؟ صرف یہ تبلیغی جماعت والے 4 بندوں کی ذمہ داری ہے کہ آ کر ہمیں غسل وضو سکھائیں. ہمارا کام نہیں کہ ہم سیکھیں. ہر کام دنیا کا سیکھتے ہو، دکانداری سیکھتے ہو، واچ مینی کرنا سیکھتے ہو، سکورٹی کرنا سیکھتے ہو، ذمہ دارا کرنا سیکھتے ہو، کھانا پینا بھی ماں سکھاتی ہے تو سیکھتے ہو. ایک دین ایسا یتیم ہے کہ بغیر سیکھے ہر بندہ کہتا ہے جی میں دین کو جانتا ہوں. ہم نے 12 سال پڑھا اور ابھی تک بزرگوں سے سیکھتے چلے آ رہے ہیں، لیکن کبھی دعویٰ نہیں کیا ہم سیکھ چکے. ابھی بھی پتہ نہیں ہم آدھے سے آدھے ہیں، ابھی بھی دین نہیں سیکھ سکے. اور دین کے بارے میں تو فرمایا گیا ہے کہ ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک بھی سیکھو تو بندہ نہیں سیکھ سکتا. کسی کو دعویٰ نہیں کہ میں دین پورا سیکھ چکا ہوں. جو کہتا ہے وہ غلط کہتا ہے. دین تو سیکھنے کی چیز ہے اور ایک ایک چیز سیکھنے کی ضرورت ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو باقاعدہ استنجے سکھائے، صحابہ کو باقاعدہ غسل کے طریقے سکھائے. یہودیوں نے مذاق اڑایا، کہنے لگے تھوڑا نبی چنگا جڑا تمہیں استنجے نہیں سکھانے. نبیاں دا یہی کام ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سنا تو اللہ کے نبی نے فرمایا ان سے کہہ دو یہ بھی نبی کی رحمت کی نشانی ہے، یہ بھی نبی کی رحمت کی نشانی ہے. پاک ہوگو کہ تو بندے بنو، ناپاک کے ناپاک رہے تو بندے کیا؟ کتے اور سور اور ساڈے کی فرق ہے؟ پھر دوستو جماعت یہاں ہے. آپ حضرات سے بھی میری درخواست ہے جن کے پاس وقت ہے جماعت کے ساتھ بیٹھیں. کل انشاءاللہ وہاں ہوگا، پرسوں زندگی رہی تو انشاءاللہ کنتھم کے مدرسے میں نماز عصر کے بعد بیان ہوگا. وہاں انشاءاللہ پورا نماز کا سبق ہوگا. جن دوستوں کے پاس وقت ہو، چھٹیاں ہیں، ان چھٹیوں کو قیمتی بنا. یہ نہ عورتوں دی انتظار نہ کھلوتے کرو چھٹیاں دے دنوں میں. دین سیکھو، انہاں چیزاں نے کم نہیں آنا. تو دین سیکھو. اپنے وقت کو تاش میں ضائع نہ کرو، فلموں میں ضائع نہ کرو، ٹی وی کے آگے ضائع نہ کرو. کچھ سیکھ لو، کچھ دین سیکھ لو تاکہ قیامت کے دن آپ کی، ہماری، ہم سب کی بخشش کا سامان ہو جائے.
اللہ پاک آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔